ایک سرسبز وادی میں ایک شرارتی خرگوش گڈو رہتا تھا۔ گڈو بہت تیز دوڑتا تھا، لیکن ہمیشہ اپنی رفتار پر فخر کر کے دوسروں کو کمتر سمجھتا تھا۔ وہ کہتا، میں سب سے تیز ہوں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گڈو کے قریب ہی ایک بلند پہاڑ تھا، جہاں ایک عقاب شاہین رہتا تھا۔ شاہین عقلمند اور تجربہ کار تھا، لیکن خاموش طبیعت کا تھا۔ ایک دن گڈو نے قریبی جنگل میں جا کر اعلان کیا، میں دنیا کا سب سے تیز جانور ہوں، جو میرے ساتھ دوڑ لگانا چاہے آ جاؤ میدان میں۔ جنگل کے سب جانور ہنسنے لگے۔ بندر، ہرن اور لومڑی سب نے ہار مان لی۔ لیکن تبھی شاہین نے سوچا کہ آج اس چالاک خرگوش کو کوئی سبق دینا ہوگا۔ شاہین بولا، اگر تم واقعی خود کو تیز سمجھتے ہو تو میرے ساتھ ایک سفر پر چلنا ہوگا۔ گڈو حیران ہو کر بولا، تم تو اڑتے ہو، میں بھلا تمہارا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ شاہین مسکرا کر بولا، یہ دوڑ نہیں، ایک سفر ہے، دیکھتے ہیں منزل تک کون پہلے پہنچتا ہے۔ منزل ایک پہاڑی کی چوٹی تھی، جہاں ایک نایاب سنہری سیب کا درخت تھا۔ سفر کے لیے دونوں تیار ہوئے۔ گڈو نے جوش میں بھر کر دوڑ لگائی، جبکہ شاہین آسمان میں بلند ہو گیا۔ گڈو جھاڑیوں سے ہوتا ہوا دوڑنے لگا، لیکن جلد ہی راستہ مشکل ہونے لگا۔ پہلا چیلنج ایک گہری ندی تھی۔ گڈو چھلانگ لگا کر پار کرنا چاہتا تھا، لیکن پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ شاہین نے اڑتے ہوئے آسانی سے ندی پار کر لی۔ گڈو کو ایک کچھوا ملا، جس نے کہا، اگر تم صبر سے راستہ دیکھو تو آسانی سے پار کر سکتے ہو۔ گڈو نے کچھ دیر انتظار کیا، اور جب بہاؤ کم ہوا تو پتھروں پر کود کر ندی پار کر لی۔ گڈو اب فخر سے دوڑ رہا تھا کہ راستے میں ایک کانٹے دار جنگل آیا۔ گڈو دوڑنا چاہتا تھا، مگر کانٹے اس کے راستے میں آ رہے تھے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ شاہین اوپر سے گزرتا جا رہا تھا۔ گڈو کو احساس ہوا کہ ہر راستہ سب کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ خیر وہ احتیاط سے کانٹوں سے بچ بچ کر چلا اور بالآخر جنگل پار کر لیا۔ اب گڈو کو بس ایک بڑی پہاڑی چڑھنی تھی۔ وہ دوڑنا چاہتا تھا، مگر چڑھائی سخت تھی۔ اسی دوران شاہین نیچے دیکھ رہا تھا اور اس نے گڈو کی مدد کے لیے اپنا پنجہ آگے بڑھایا۔ گڈو نے پہلے انکار کیا، لیکن پھر سمجھا کہ کبھی کبھار مدد لینا کوئی بری بات نہیں۔ شاہین کی مدد سے وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور دونوں نے مل کر سنہری سیب کا لطف اٹھایا۔ خرگوش کا سر جھکا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جان گیا تھا کہ ہر وقت غرور کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ گڈو نے سیکھا کہ صرف تیز دوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھداری، صبر اور دوسروں کی مدد سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شاہین نے کہا، کبھی کبھی رفتار سے زیادہ راستہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ گڈو مسکرا کر بولا، اور کبھی کبھی مدد لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خرگوش نے دل میں عہد کیا کہ آئندہ کبھی غرور نہیں کرے گا۔ خرگوش اور عقاب کے اس سفر کے بعد وہ دونوں بہترین دوست بن گئے، اور جب بھی ضرورت ہوتی وہ جنگل کے جانوروں کی مدد کے لیے حاضر ہوتے۔